السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنون قسط نمبر 29۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ ٹھیک اسی لمحہ ایک کانسٹیبل دفتر میں داخل ہوا اور سلوٹ کرتے ہوئے بولا، زخمی کو ہوش آ گیا ہے سر، اس کے ساتھ اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو بلایا ہے۔ میڈیکل لیگل آفیسر SHO اور رائے منصور دفتر سے نکل کر پرائیویٹ رومز کی طرف دوڑے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو 2 نرسیں اور 3 ڈاکٹر پہلے سے وہاں موجود تھے۔ چند منٹ پہلے یہ ہوش میں تو آ گیا تھا، مگر پھر یکایک اس کی حالت بگڑنے لگی۔ یہ چند منٹ کا مہمان ہے، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات کا جواب دے دے، ڈاکٹر نے SHO کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ SHO بیڈ کے قریب آ گیا اور زخمی پر جھکتے ہوئے بولا، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میری بات کا جواب دے سکتے ہو؟ زخمی کی آنکھیں ایک لمحہ کو کھلی پھر بند ہو گئی۔ ہاں، اس کی ہونٹوں کو حرکت ہوئی، آواز بہت دھیمی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ SHO نے پوچھا۔ رائے منصور اور میڈیکل لیگل آفیسر بھی بیڈ کے قریب آ گئے تھے۔ حضور بخش۔ تم نے رضے کو کیوں مارا تھا؟ کار پر فائرنگ کیوں کی تھی؟ کیا دشمنی تھی؟ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس شخص نے رک رک کر جواب دیا۔ پھر تم نے کار پر فائرنگ کیوں کی؟ ہمارے ساتھ اور کون تھا؟ SHO نے سوال کیا۔ آصف چاچا، وہ بھاگ گئے۔ اس شخص کی آواز کچھ اور کمزور ہو گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ فائرنگ کس کے کہنے پر کی؟ SHO نے پوچھا۔ چاچا کون؟ اس کو پورا نام بتاؤ۔ جگ بچہ۔ بات بولنے سے پہلے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ SHO اس پر جھکا اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ اب یہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، ایک ڈاکٹر نے SHO کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ SHO گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ اس نے بیڈ کے قریب سٹینڈ پر لٹکی خون کی بوتل کی طرف دیکھا۔ بلڈ چیمبر میں خون کے قطرے گرنا بند ہو گئے اور ٹیوب میں خون کا دباؤ رک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے نبض ٹٹولی، اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن کو چیک کیا، پھر سیدھا ہو کر خون کی بوتل سے منسلک ٹیوب بلڈ چیمبر سے اوپر پلاسٹک کا اسٹاپ پر بند کر دیا اور ایک ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دی اور چادر اس کے چہرے تک کھینچ دی۔ جگو چاچا۔ SHO بڑبڑایا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے آفیسر، رائے منصور نے کہا۔ ویسے میں آپ تمام حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ اس نام کو صیغہ راز میں رکھا جائے تاکہ ملزم ہوشیار نہ ہو جائے۔ اور آفیسر، آپ پریس کو یہ خبر جاری کریں کہ رضے کا قاتل ہوش میں آنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس بیان سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔ رائے صاحب، SHO نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، آپ کی باتیں میرے لیے مسلسل الجھن کا باعث بن رہی ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جانتے تو پلیز مجھے مزید الجھن میں ڈالنے کی بجائے میری کچھ مدد کیجیے تاکہ اصل مجرموں کو قانون کی گرفت میں لیا جا سکے۔ آپ ایک ذمہ دار اور فرشناک آفیسر ہیں، کسی کی دھوس دھمکیوں میں آئے بغیر تھوڑی سی محنت کرے تو یقیناً آپ اصل مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو تو ایک کلیو بھی مل گیا ہے۔ سب سے پہلے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے آصف اور جگو چاچا کون ہیں۔ اچھا، میں چل رہا ہوں، 1-1.5 گھنٹے بعد میرا آدمی تھانے پہنچ جائے گا۔ امید ہے کہ اس وقت تک رضے کی ناش سے متعلق کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ وش یو گڈ لک۔ رائے صاحب SHO اور کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کو ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ دارا پارکنگ میں 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، وہ دونوں بھی ڈرائیور ہی تھے۔ رائے صاحب کو آتا دیکھ کر دارا وہاں سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اور پذیروں کے قریب آ گیا اور اس نے رائے صاحب کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کہاں چلوں سرکار؟ دارا نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ بنگلے پر چلو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، رائے منصور نے کہا۔ پذیروں اسپتال سے نکل کر مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئے خوبصورت بنگلے کے سامنے رک گئی۔ ہارن کی آواز سنتے ہی بنگلے میں موجود چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ پذیروں بنگلے میں داخل ہو کر برآمدے کے سامنے رک گئی۔ دارا، رائے صاحب گاڑی سے اترتے ہوئے بولے، 1:30 بج رہا ہے، تم جا کر کسی ہوٹل سے کھانا کھا لو، بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں۔ بہتر سرکار۔ دارا بھی گاڑی سے اتر گیا۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، حکم کرے تو کچھ لیتا ہوں۔ نہیں، کچھ کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی، میں چائے بنوا کر پی لوں گا، تم کھانا کھاؤ اور 3 بجے کے قریب تھانے جا کر SHO سے کاغذات لے آنا، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہتر، دارا کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے آیا تو رائے منصور ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ انہوں نے چوکیدار سے چائے بنانے کو کہہ دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ نہ صرف بری طرح تھک گئے تھے بلکہ رضیہ کی موت نے افسردہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے صوفے پر بیٹھے رہے، پھر فون کا ریسیور اٹھا کر حویلی کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ کال آصفہ بیگم نے ہی ریسیو کی تھی۔ رائے صاحب نے آصفہ بیگم کو بتا دیا کہ وہ شام کے لگ بھگ رضیہ کی میت لے کر آئیں گے، اس کی تدفین کل صبح بستی سے ملک قبرستان میں ہوگی۔ اچھا ہوا آپ نے فون کر لیا، دوسری طرف سے آصفہ بیگم نے کہا۔ نیلا کا فون آیا تھا آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد،
وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نمبر بھی دیا ہے کہ آپ کا فون آئے تو بتا دوں۔ آصفہ بیگم نے وہ نمبر بھی بتا دیا۔ تم نے رضیہ کا بتا دیا اسے؟ رائے صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن مجھے تفصیل تو معلوم نہیں کہ یہ بتایا کہ کسی نے رضیہ کو قتل کر دیا ہے اور آپ اسی سلسلے میں رحیم یار خان گئے ہوئے ہیں، آصفہ بیگم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس نمبر پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رائے منصور نے کہا اور فون کا ریسیور رکھ دیا۔ اسی دوران ملازم چائے لیا۔ رائے صاحب چائے کی چسکے لیتے رہے، پھر انہوں نے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اور آصفہ بیگم کا دیوا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ دوسری طرف سے جلدی کال ریسیو کر لی گئی۔ آواز کسی عورت کی تھی مگر وہ نیلہ نہیں تھی۔ میں رائے منصور بول رہا ہوں، نیلہ درانی سے بات کرنا چاہتا ہوں، رائے صاحب نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا اور خاموشی چھا گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ریسیور پر نیلہ کی آواز سنائی دی۔ یس انکل، مجھے رضیہ کے بارے میں آصفہ آنٹی سے پتا چل گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ نیلہ نے پوچھا۔ وہ بیوقوف کل شام میری عدم موجودگی میں حویلی سے نکل گئی تھی۔ شاید وہ خانپور جانا چاہتی تھی یا رحیم یار خان میں کسی کے پاس، لیکن لاری اڈے پر گنڈوں کے ہاتھ لگ گئی جو اسلحہ کے زور پر اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر شہر سے باہر ایک کنڈو کے ویران بھٹے میں لے گئے۔ وہ اس کی عزت لوٹنا چاہتے تھے، لیکن ایک گنڈا اپنے پستول سے رضیہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ مجھے رات ہی کو اس کی اطلاع مل گئی تھی۔ میں نے وکیل کو فون کر کے تھانے بھیج دیا تھا۔ پولیس سے تو رضیہ کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن وکیل صاحب جب رضیہ کو اپنے ساتھ لے کر تھانے سے نکلے تو تھانے سے صرف 100 گز کے فاصلے پر ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ حملہ پہلے ہی وہاں گھات لگا بیٹھے تھے۔ تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے تھانے سے رخصت ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے شبیر درانی میں تھانے سے نکلا تھا۔ شبیر درانی؟ نیلہ کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ رضیہ کو اپنی ضمانت پر لے جانے کے لیے آیا تھا، رائے منصور نے بتایا، لیکن رضیہ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اسے انکار ہی تو کرنا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شبیر درانی کو تھانے میں رضیہ کی موجودگی کی اطلاع کیسے ملی؟ نیلہ بولی۔ وہ گنڈے رضیہ کو اغوا کر کے جس ویران بھٹے پر لے گئے تھے وہ شبیر درانی کی ملکیت ہے۔ ایک گنڈا تو رضیہ کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ دوسرے کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ شبیر درانی کا ملازم رہ چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے کہنے پر کسی پولیس والے نے شبیر درانی کو اطلاع کر دی ہوگی، رائے منصور نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، نیلہ نے جواب دیا۔ وہ حشد پا ہے جس کے خونی پنجے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ میں رضیہ کی میت حویلی لے کر جا رہا ہوں، میرا خیال ہے شام تک پہنچوں گا، کیونکہ پولیس کی طرف سے کاغذات کی تیاری میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ اگر میں بھی رات کو حویلی پہنچ جاؤں گی۔ نیلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ رائے منصور نے کہا۔ رضیہ کی وجہ سے آج میں زندگی کے سانس لے رہا ہوں، اس کی جان بھی میری وجہ سے ہی گئی ہے۔ میں ضرور آؤں گی انکل، نیلہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جانا، مگر احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ مطمئن رہیے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، نیلہ نے جواب دیا۔ اوکے، خدا حافظ۔ رائے منصور نے فون بند کر دے صوفے پر نیم تراز ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ دارا 3:30 بجے تھانے سے کاغذات لے کر آ گیا۔ تھاندار صاحب نے اسپتال کی ایمبولینس کا بندوبست کر دیا ہے سرکار، 5 بجے میں اسپتال سے لاش مل جائے گی، دارا نے کاغذات رائے صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ رائے صاحب نے کاغذات چیک کر کے کوٹ کی جیب میں رکھ لیے اور پھر شام 5 بجے وہ رضیہ کی میت لے کر رحیم یار خان سے رخصت ہو رہے تھے۔ نیلہ درانی کو رضیہ کے قتل کی خبر صبح اس وقت مل گئی تھی جب اس نے رائے منصور کی حویلی فون کیا تھا۔ فون کرنے کا مقصد رائے منصور سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا تھا۔ رائے منصور سے بات تو نہیں ہو سکی تھی، البتہ آصفہ بیگم نے اسے رضیہ کے بارے میں مختصر سا بتا دیا تھا، اور نیلہ کے خیال میں رضیہ کی موت ہی اسے حویلی سے کھینچ کر لے گئی تھی۔ اسے شبہ تھا کہ رضیہ کے قتل میں یقیناً شبیر درانی کا ہاتھ ہوگا۔ رضیہ اس کے لیے موت کے پروانے کی حیثیت رکھتی تھی، وہ اسی کی طاق میں تھا، اور موقع ملتے اس نے رضیہ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا تھا۔ اور جب رائے منصور نے بتایا تھا کہ رضیہ اور وکیل کے تھانے سے رخصت ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے شبیر درانی بھی تھانے سے نکلا تھا، تو نیلہ کو یقین ہو گیا تھا کہ رضیہ کو اسی نے مروایا تھا۔ 1.5 گھنٹہ بہت وقت ہوتا ہے۔ شبیر درانی کے پالے ہوئے گنڈے جو ہر وقت مرنے مارنے پر تیار رہتے تھے اس کا اشارہ ملتے ہی پہنچ گئے ہوں گے، اور رضیہ وکیل کے ساتھ جیسے ہی تھانے سے نکلی اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس سے نیلہ کو یہ بھی اندازہ ہوا تھا کہ حملہ صرف رضیہ کو مارنا چاہتے تھے۔ اگر وکیل کو بھی مارنے کا حکم ملا ہوتا تو وہ بھی زندہ نہ بچتا۔ 17 گولیاں، نیلہ کو جھنجھری سی آ گئی۔ رضیہ کے جسم کا کون سا حصہ ایسا ہوگا جہاں گولی پہ بس نہیں ہوئی ہوگی؟ سربریت کی انتہا ہو گئی تھی۔ نیلہ سوچ رہی تھی کہ رضیہ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئی تھی، نہ وہ اسے بھاگنے میں مدد دیتی اور نہ ہی شبیر درانی کے عطاب کا نشانہ بنتی۔ نیلہ نے جب دلاور کو رضیہ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی افسردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک شریف لڑکی تھی، دلاور نے کہا، اسے دولت سے محبت تھی اور یہ محبت اسی شبیر درانی تک لے گئی تھی، جس کا انجام بہت بھیانک ثابت ہوا۔ آصف جگو یا چچا کا نام کبھی سنا ہے؟ نیلہ نے پوچھا۔ یہ نام اسے رائے منصور نے بتائے تھے کہ حملہ آور بننے سے پہلے یہ نام لیے تھے، آصف جگو چاچا۔
दिलावर ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में ये नाम दोहराया, फिर बोला, जग्गू का नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन ये कौन है? रज़िया पर फायरिंग करने वालों में से एक आदमी जख्मी होकर पुलिस के हाथ लगा था। इसके सीने में गोली लगी थी। मरने से पहले इसने ये नाम बताए थे। राय साहब के कहने के मुताबिक इसने बताया था कि रज़िया पर हमला उन्होंने जग्गू के कहने पर किया था। जग्गू, दिलावर ने एक बार फिर ये नाम दोहराया। ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये नाम मैंने पहले सुना हुआ है, याद आ जाएगा। मैं आज रात राय साहब की हवेली में जाना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? नैला ने सवाले निगाहों से इसकी तरफ देखा। लेकिन मैं तुम्हें अकेला तो नहीं जाने दूंगा नैला बीबी, दिलावर बोला। लेकिन तुम्हारी ये हालत, मैं ठीक हूँ। दिलावर ने इसकी बात काट दी। किस वक्त चलना है? शाम का अंधेरा फैलने के बाद यहाँ से निकलेंगे, नैला ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले मैं अस्पताल का चक्कर लगाना चाहती हूँ। सूरत हाल का भी कुछ अंदाजा हो जाएगा। अकेली? दिलावर ने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। हाँ, नैला ने इस बात में सर हिलाया। मेरा ख्याल है दिन के वक्त मुझे कोई खतरा नहीं होगा। राय साहब रज़िया की मैयत ले जाएंगे तो मैं उस वक्त अस्पताल जाऊंगी जब मरीजों से मुलाकात का वक्त होता है। इस वक्त अस्पताल में आम लोगों की आमदरफ्त होती है, और अगर शदीद दुरानी का कोई आदमी निगरानी के लिए वहां मौजूद भी हुआ तो मुझ पर शुबा नहीं कर सकेगा। और फिर 8:45 बजे के करीब नैला दुरानी घर से निकली। इसने अकीला का बुर्का पहन लिया था। बुर्के का दोहरा निकाब गिरा हुआ था, जिससे इसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। वो बंगलों की गलियों से निकलकर सड़क पर आ गए। अस्पताल तक पहुंचने के लिए 2 जगह तांगा बदलना पड़ा। जब वो अस्पताल के गेट के सामने पहुंची तो इसी वक्त एक एम्बुलेंस अस्पताल के गेट से निकलती हुई नजर आई। एम्बुलेंस के पीछे राम मसूद की पजीरो भी थी, और नैला ने पिछली सीट पर बैठे हुए राय साहब को भी देख लिया था, मगर वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस और पजीरो गेट से निकल गई तो कुछ और लोगों के साथ अंदर दाखिल हो गई। ये अस्पताल इसका देखा भाला था। प्राइवेट रूम नंबर 7 तक पहुंचने में इसे किसी भी दुश्वारी पेश नहीं आई। तादारी में कुछ लोगों की भी आमदोरफ्त थी। कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। नैला ने हल्की सी दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही इसने दरवाजा बंद कर दिया था। कमरे में वकील साहिब की बेगम, इनका बेटा और कुछ और लोग भी मौजूद थे। वो सब उलझी हुई निगाहों से इस बुर्कापोश औरत की तरफ देखने लगे, जिसने कमरे में दाखिल होने के बाद भी चेहरे से निकाब नहीं हटाया था। वकील साहब का बेटा और 2 आदमी कमरे से निकल गए। वो यकीन ये समझे होंगे कि ये बुर्कापोश खातून वकील साहब की बेगम, ये इनकी बेगम की मिलने वाली है, जो दूसरे मर्दों के सामने चेहरे से निकाब नहीं हटाना चाहती। एक आदमी को जाते ही नैला दुरानी वकील साहब के बेड के करीब आ गई और चेहरे से निकाब हटा दिया। वकील इसकी शक्ल देखकर हैरत ज़दा सा रह गया। अरे आप? मैं आपकी खैरियत मालूम करने आई थी, नैला ने कहा। राय साहब से फोन पर बात हुई थी, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन रज़िया की मौत पर मुझे बेहद अफसोस है, वकील ने कहा। तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है, नैला ने कहा। आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। कोई नेकी काम आ गई जो बच गया, वरना मेरे मरने में कोई कसर नहीं रह गई थी, वकील साहब ने कहा। आपके ख्याल में हमलावर कौन हो सकते हैं, नैला ने पूछा। शब्बीर दुरानी के अलावा इस हमले में और किसका हाथ हो सकता है, लेकिन मैंने पुलिस को दिए जाने वाले बयान में इसका नाम नहीं लिया, वकील साहब ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया आपने, नैला ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल में रज़िया पर हमला करवाकर वो फंस गया है। इसने अपनी साजिशों के जाल इस कदर फैला दिए हैं कि इन्हें समेटना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और भी आखिर अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस कर रह जाएगा। मुझे जरा अस्पताल से निकल लेने दो, फिर मैं भी देख लूंगा कि अब वो कैसे बच सकता है, वकील साहब ने जवाब दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, नैला ने कहा, लेकिन क्या? वो खामोशों के कमरे में मौजूद वकील साहब की रिश्तेदार खवातीन की तरफ देखने लगी। मुतमईन रहो, इनमें से कोई भी किसी को नहीं बताया गया कि नैला दुरानी यहाँ आई थी। तुमने मेरी खातिर यहाँ आकर इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, वकील ने कहा। खतरा से खेलना मेरा मशगरा बन गया है, नैला दुरानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब ये मेरी बात समझ में आ गई है कि बुज़दिलों की तरह नहीं जिया जा सकता। नैला चेहरे पर निकाब गिराकर कमरे से निकल आई। वकील का बेटा और वो 2 आदमी बाहर राहदारी में खड़े थे, जो इसे देखकर बाहर आ गए थे और अब इसे वापस जाते देखकर दोबारा कमरे में चले गए। नैला दुरानी राहदारी में तेज तेज कदम उठाते अस्पताल की इमारत से निकलकर कंपाउंड में आ गई और गेट की तरफ चलने लगी। अब इसने चंद ही कदम उठाए थे कि एक आदमी तेज तेज कदम उठाते उसके करीब आ गया। इसने शाल ओढ़ रखी थी। वो नैला के साथ साथ इस तरह चलने लगा जैसे इसका साथी हो। खामोशी से मेरे साथ चलती रहो नैला दुरानी, इस शख्स ने नैला के साथ चलते हुए सरगोशी की। अगर तुमने शोर मचाने या कोई और गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे हाथ में पिस्तौल है और मैं भी तेरे एक गोली चला दूंगा। नैला का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं शोर मचाकर लोगों को जमा कर लूंगी। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की नैला दुरानी, वो शख्स होने से खुदाया। शोर मचाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद, तुम जानती हो कि
पुलिस को किस शिद्दत से तुम्हारी तलाश है। गेट के बाहर मेरी जीप मौजूद है। खामोशी से मेरे साथ चलते हुए जीप में बैठ जाओ। वैसे शब्बीर दुरानी के अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला कि तुम अस्पताल जरूर आओगी, इसलिए तो सुबह से यहाँ मौजूद था। नाला के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। अस्पताल के कंपाउंड और गेट के करीब सड़क पर 20 लोग मौजूद थे और किसी को भी पता नहीं चल सका था कि एक बुर्कापोश औरत को अगवा करके ले जाया जा रहा है। नाला खामोशी से शख्स के साथ चलती रही। किसी ने उनकी तो तवज्जो नहीं दी। किसी को किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ था। अस्पताल के गेट के बाहर तकरीबन 15 कदम के फासले पर सड़क के किनारे एक पुरानी सी जीप खड़ी थी, जिसकी सीटों पर पड़ी हुई गाड़ियां साबित कर रही थी कि जीप बहुत देर से यहाँ खड़ी है। खामोशी से बैठ जाओ। इस शख्स ने नाला की तरफ देखते हुए सीट की तरफ इशारा किया। नाला खामोशी से सीट पर बैठ गई। वो शख्स ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया और इस तरफ आते हुए इसकी नजरें नाला पर मुड़कूज रही थी। सीट पर बैठकर इसने दोनों हाथ इस तरह स्टेरिंग पर रखे। शाल भी थी। इसके दोनों हाथ शाल के अंदर छुपे रह गए थे। इसने एक हाथ स्टेरिंग की तरफ हटाकर इग्निशन की घुमा दी। इंजन एक मरतबा घुमाने के बाद स्टार्ट हो गया। नाला सीट पर बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। इस शख्स ने हाथ जैसे ही इग्निशन से हटाया, नाला एकदम हरकत में आ गई। इसने पूरी कुव्वत से शख्स को सीट से धकेल दिया। इस शख्स ने एक हाथ स्टेरिंग पर जमाने की कोशिश की, मगर नाला इसे मौका नहीं दिया और इसे जीप के गिराने की कोशिश जारी रखी। सड़क पर से गुजरने वाले लोग हैरत से ये दिलचस्प मंजर देख रहे थे कि बुर्कापोश औरत एक आदमी को जीप से धकेल रही है। जीप खुली हुई थी, इसका कोई दरवाजा वगैरह नहीं था। वो शख्स अपनी ही शाल में उलझकर इस तरह जीप से गिरा के इसका सर नीचे और पैर ऊपर जीप के फ्रेम में फंस गए थे। नाले ने बड़ी फुर्ती से पैर पकड़कर इसे उछाल दिया। वो शख्स कलाबाजी खाते हुए करीब से गुजरते हुए एक साइकिल सवार से टकराया। साइकिल सवार भी गिर गया। नाला बड़ी फुर्ती से स्टेरिंग वाली सीट पर आ गई। इसे सीट के सामने पिस्तौल पड़ा नजर आया। इसी शख्स का पिस्तौल था जो गालिबन इसके हाथ से छूटकर गिर गया था। नाला ने पिस्तौल उठाने की कोशिश नहीं की। जीप का इंजन स्टार्ट था। नाला ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालकर इंजन को गियर में डाला और जीप को जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। साइकिल सवार पर गिरा वो शख्स उठने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने ही शाल में उलझकर रह गया था और फिर साइकिल सवार भी गाले बकता हुआ इससे लिपट गया था। लोग हैरत से सब कुछ देख रहे थे। आजकल मर्दों को तो गन पॉइंट पर किसी से गाड़ी छीनते हुए देखा गया था, लेकिन अपनी नौयत की पहली मिसाल थी कि एक बुर्कापोश औरत किसी मर्द से जीप छीनकर फरार हुई थी। वो शख्स साइकिल वाले से पीछे छुड़ाकर शोर मचाते हुए पीछे भागा, अगरचे जीप इस दौरान खासी दूर निकल चुकी थी। नाला जीप का एक्सीलेटर दबाती चली गई। शाम का वक्त था, सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और नाला बड़ी मुहारत से जीप को दौड़ा रही थी। कई मरतबा हादसा होते थे बचा था। नाला का निकाब हवा से पीछे की तरफ उड़ रहा था। निकाब के दो पल्लू थे। एक पल्लू उसकी पेशानी पर इस तरह लिपट गया था कि आंखें भी छुप गई थी। नाला एक हाथ से पल्लू हटाने लगी और जब उसने पल्लू हटाया तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। जीप बार रफ्तारी से सड़क के किनारे खड़ी हुई कार की तरफ बढ़ रही थी। चंद गज का फासला रह गया था। इसने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग को दाईं तरफ घुमा दिया। जीप कार से सिर्फ 1 फीट के फासले से गुजरकर सड़क पर लहरा गई, मगर नायला ने इसे फौरन ही संभाल लिया। औरतों को गाड़ी चलाना वायुब नहीं समझा जाता। अक्सर औरतें गाड़ी चलाती हैं, मगर औरतों को हमेशा कार चलाते हुए देखा गया है और आजकल लोग इस औरत को खतरनाक अंदाज में जीप चलाते देखकर हैरान रह रहे थे। बुर्कापोश औरत जिस तरह जीप चला रही थी वो लोगों के लिए वाकई हैरत अंगेज था। नायला ने जीप को एक गली में मोड़ ली और फिर 2-3 गलियों में घुमाने के बाद इसने एक जगह जीप रोक ली। 3-4 बच्चे गली में खेल रहे थे। कोई बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। जीप रोकते ही नायला इंजन बंद करके नीचे उतर आई और तेज कदम उठाकर एक तरफ चलने लगी। चलते चलते इसने बुर्का उतार लिया था। एक मरतबा मुड़कर बच्चों की तरफ देखा। वो अपने खेल में मसरूफ थे। इनमें से किसी ने जीप या नायला की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। नायला ने बुर्का लपेटकर हाथ में पकड़ा और वो तंग सी गली में कदम उठाती हुई तेजी से चल रही थी। गली में लोगों की आमदोरफ्त थी। बाज लोग तो तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते और बाद मुड़कर इसकी तरफ देखने लगे। 1-2 मंचों ने इसे देखकर सीटें भी बजाई थी। एक मकान के सामने से गुजरते नायला ठिठक कर रुक गई। वो चंद कदम आगे जाकर वापस मुड़ी। पहले गली में इधर उधर देखती रही, फिर मकान के दरवाजे को गौर से देखने लगी और फिर इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये वही मकान था जहाँ कल दोपहर राम रसूल से मुलाकात हुई थी। नायला ने इधर उधर देखते हुए मकान के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया और इस्माइल का चेहरा दिखाई दिया। ये वही शख्स था जो कल नायला को अकीला के घर से लेकर आया था। दरवाजा खुलता ही नायला अंदर दाखिल हो गई और दरवाजा धड़ से बंद करके इसके साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। नायला बीबी, आप खैरियत तो है ना? इस्माइल एकदम इसे देखकर परेशान हो गया था। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि कोई गड़बड़ जरूर है। खैरियत ही नहीं है, नायला ने जवाब दिया। घर में और कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, इस्माइल ने जवाब दिया। और वो बाबा? नायला ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो तो आज सुबह गाँव चला गया था
کل شام کو واپس آئے گا، لیکن آپ، اس میں جملہ دھورا چھوڑ کر جھمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ہسپتال گئی تھی وکیل صاحب کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہسپتال سے باہر نکلتے شبیر درانی کے گنڈے کے ہاتھ لگ گئی، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں، نیلا نے جواب دیا۔ وکیل صاحب؟ اسماعیل کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا ہوا ان کو؟ کل تو وہ ٹھیک تھے۔ او تو تمہیں رائے صاحب نے کچھ نہیں بتایا، نیلا نے کہا، پھر بولی، لیکن آج رائے صاحب سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی یا نہیں؟ نہیں نیلا بی بی، رائے صاحب تو کل ہی حویلی واپس چلے گئے تھے، اسماعیل نے بتایا۔ تو پھر تمہیں واقعی کچھ پتا نہیں؟ نیلا بولی، آج صبح تڑکے کسی نے وکیل صاحب کو گولی مار دی تھی، ایک عورت کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ نیلا نے رضیہ کا نام نہیں لیا اس لیے کہ اسماعیل رضیہ کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اوہ، اسماعیل بولا، وہ تھانے کے قریب پیش آنے والا واقعہ، یہ تو خبر پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ بتا رہے تھے کہ اس عورت کو پوری 17 گولیاں لگی ہیں، مگر وکیل صاحب کے اس سے کیا تعلق؟ وہ عورت وکیل صاحب کی موکلہ تھی، وہ اسے تھانے سے ضمانت پر لا رہے تھے کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے اس پر فائرنگ کر دی۔ وہ عورت تو مر گئی مگر وکیل صاحب زخمی ہوئے تھے، وہ اسپتال میں ہے اور میں نے دیکھنے گئی تھی، نیلا نے جواب دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، اسماعیل بولا۔ بہرحال نیلا ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، میں چند گھنٹے یہی رہوں گی، پہلے میرے لیے چائے بناؤ، پھر رات کے کھانے کا بندوبست کرو، اور محلے میں کسی کو یہاں میری موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ مطمئن رہیے نیلا بی بی، اسماعیل بولا، آپ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ اسماعیل باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ نیلا کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ کل دوپہر کو رائے منصور وکیل صاحب کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لپٹا ہوا برقع ایک کرسی پر پھینک دیا، خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چہرہ نقاب میں چھپا ہونے کے باوجود اسے کس طرح پہچان لیا گیا تھا۔ پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ صبح سے اسپتال میں موجود ہے۔ شبیر درانی کو شبہ تھا کہ نیلا رضا کی لاش دیکھنے یا زخمی وکیل سے ملنے کے لیے ضرور آئے گی۔ ممکن ہے یہ شخص وکیل کے کمرے کی نگرانی کر رہا ہو۔ نیلا جس طرح چہرہ پر برقعے کی نقاب میں چھپائے کمرے میں گئی اور آئی تھی، اس سے شخص کو نیلا پر شبہ ہو گیا تھا اور اسے پستول کی زد پر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اسماعیل چائے دے کر آ گیا، چائے کی چسکے لیتے ہوئے اب وہ عقیلہ اور دلاور کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ دونوں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں دلاور اس کی تلاش میں نہ نکل کھڑا ہو۔ گھر سے وہ 4:45 بجے کے لگ بھگ نکلی تھی اور اب 7 بج چکے تھے۔ وہ خود اس وقت باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ جس گلی میں اس نے جیپ چھوڑی وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اگر جیپ مل گئی ہوگی تو اس علاقے میں اس کی تلاش بھی شروع ہو چکی ہوگی۔ 8 بج گئے۔ اسماعیل باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہا تھا اور نیلا کرسی پر بیٹھی سوچوں میں غرق تھی۔ دفتن دروازے پر دستک کی آواز سن کر نیلا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اسماعیل باورچی خانے سے نکل کر کمرے کے دروازے پر آ گیا۔ آپ دروازے کی آڑ میں ہو جائیے، میں دیکھتا ہوں کون ہے، اسماعیل نے سرگوشی کی۔ اسی لمحہ دستک کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ اسماعیل تیز تیز قدم اٹھا کر بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے اندیشہ تھا کہ دروازہ کھولتے ہی پولیس سے شبیر درانی کے آدمی پر جھپٹنا پڑے، لیکن دروازہ کھلنے پر گلی میں رہنے والے دوست محمد نائم نے ایک آدمی کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ کچھ سنا ہے تم نے اسماعیل؟ دوست محمد نے کہا۔ نیلا درانی انہی گلیوں میں کسی گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ شبیر درانی اور پولیس والے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ شبیر درانی کے آدمی کہتے پھر رہے کہ اگر کسی نے نیلا درانی کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہو تو اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے، 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ 2 لاکھ روپے؟ اسماعیل چونک گیا۔ نیلا درانی سونے کی چڑیا ہے اسماعیل، دوست محمد نے کہا، اگر ہاتھ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نیلا درانی آج تک نہ تو شبیر درانی کے ہاتھ آ سکی ہے اور نہ ہی پولیس اس کا سراغ لگا سکی ہے۔ کوئی اسے کیا پکڑے گا؟ جاؤ بابا پریشان مت کرو، اسماعیل نے جواب دیا۔ کیا بات ہے آج تم چائے کی بھی نہیں پوچھ رہے؟ دوست محمد نے کہا۔ میرا ایک دوست اور اس کی گھر والے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے آج میں تمہیں گھر کے اندر نہیں بلا سکتا۔ جاؤ تم نیلا درانی کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے تمہیں 2 لاکھ روپے مل ہی جائے۔ اسماعیل نے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نیلا والے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر نیلا دروازے کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ شبیر درانی کے آدمی پولیس والے آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں نیلا بی بی، اسماعیل نے بتایا۔ شبیر درانی کے آدمی کہتے پھر رہے کہ جو شخص نیلا درانی کو پولیس کے حوالے کرے گا اسے 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے اسماعیل؟ نیلا درانی نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وفادار تو اپنی جان قربان کر سکتا ہے، کسی لالچ میں آ کر اپنے موسموں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اسماعیل کہتا ہوا باورچی خانے میں چلا گیا۔ نیلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جب سے اس کی زندگی نے یہ نیا رخ اختیار کیا تھا اسے اندازہ ہوا تھا کہ غریبوں میں وفا اور جنت کا مادہ زیادہ ہے۔ وہ محنت و مشقت کر کے اپنے بچوں کو رزق حلال کا لقمہ کھلانا پسند کرتے ہیں، جبکہ پیسے والے لوگ بہت جلد
حلمی مزید کے لالچ میں آ جاتے ہیں۔ 9 بجے اسماعیل نے کھانا نیلا کے سامنے رکھ دیا۔ نیلا خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ نیلا بیوی، آپ رات نہیں رہ جائیں، باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اسماعیل نے کھانے کے بعد خالی برتن اٹھاتے ہوئے کہا، میں جن کے ہاں ٹھہری ہوئی ہوں اور وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نیلا نے جواب دیا، میں کچھ دیر بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر آپ جانا ہی چاہتی ہیں تو ایک ترکیب میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اسماعیل بولا، وہ کیا؟ نیلا نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ برقع پہن کر چلی جائیے، نہ کوئی آپ کا چہرہ دیکھے گا اور نہ پہچان پائے گا۔ اسماعیل نے تجویز پیش کی۔ برقع پہن کر ہی میں گھر سے نکلی تھی۔ نیلا نے کرسی پر پڑے ہوئے سیاہ ریشمی برقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت انہیں کسی بھی برقع پوش عورت پر شبہ ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایک اور برقع رکھا ہوا ہے جی، اسماعیل نے کہا۔ 6 مہینے پہلے میری گھر والی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی کچھ چیزیں میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھی ہوئی، ان میں ایک برقع بھی ہے۔ اسماعیل کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد واپس آیا تو اس نے سفید رنگ کا ایک شٹل کاک برقع نیلا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میں نے دھوبی سے دھلوا کر ٹرنک میں رکھ دیا تھا جی، اسماعیل نے کہا۔ نیلا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے دوسری عورتوں کو شٹل کاک برقع پہنتے دیکھا تھا اور بالکل یہ لگتا تھا جیسے تمبو تان رکھا ہو۔ اس نے اسماعیل کے ہاتھ سے برقع لے لیا۔ اس نے اپنی بیوی کی نشانیاں واقعی بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ برقع میں سے فینال کی گولیوں کی مہک آ رہی تھی۔ نیلا نے برقع کھول کر جھٹکا تو فینال کی 2-3 گولیاں نکل کر فرش پر گر گئی۔ اس نے اٹھا کر برقع پہن لیا۔ برقع کی ٹوپی اس کے سر پہ بالکل فٹ آئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے والا حصہ باریک جالی پر مشتمل تھا۔ نیلا گرچہ طویل قامت تھی مگر یہ برقع اتنا لمبا تھا کہ اس کے پیر بھی چھپتے تھے۔ خاصا بھاری برقع تھا۔ نیلا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی پول ہو اور اس پر کوئی تمبو تان دیا گیا ہو، لیکن اسماعیل کی یہ تجویز قابل عمل تھی اور نیلا نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اس تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے قلعہ کے گھر سے نکلے ہوئے 4.5 گھنٹے ہو چکے تھے اور اندیشہ تھا کہ کہیں دلاور اس کی تلاش میں باہر نہ نکل گیا ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اسماعیل کے ساتھ مکان سے باہر نکل آئی۔ اسماعیل نے مکان کو تالا لگا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ گلی سنسان تھی لیکن دوسری گلی میں لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ نیلا درانی کو شٹل کاک برقع پہن کر چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ کئی مرتبہ اس کا پیر برقعے میں الجھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ جالی والا حصہ بھی آنکھوں کے سامنے ٹھیک طور سے نہیں آ رہا تھا اور اسے راستہ دیکھنے میں بھی خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس قسم کو برقع پہننے اور استعمال کرنے والی عورتیں کس طرح چلتی ہوں گی۔ تیسری گلی میں نیلا کو 2-3 پولیس والے بھی نظر آئے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے نیلا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایک پولیس والے نے مشکوک نگاہوں سے ان کو دیکھا مگر انہیں روکا نہیں، کیونکہ انہیں ایسی عورت کی تلاش تھی جس نے فیشنیبل سیاہ ریشمی برقع پہن رکھا تھا۔ اگر وہ سیاہ ریشمی برقعے والی عورتوں کو بھی روک کر ان سے پوچھ گچھ کرتے یا ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے تو الٹا انہیں کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی تھی۔ اس لیے پولیس والے خاصی احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ البتہ وہ لوگوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی مشکوک عورت داخل تو نہیں ہوئی۔ نیلا اور اسماعیل گلوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ سڑک کے موڑ پر وہی جیپ کھڑی جس پر نیلا ہسپتال کے سامنے سے فرار ہوئی تھی۔ جیپ پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک تو وہی تھا جس نے نیلا کو اغوا کرنا چاہا تھا مگر نیلا سے جیپ سے گرا کر جیپ لے کر بھاگ نکلی تھی۔ سڑک پر رونق تھی اور وہ دونوں قریب سے گزرتی عورتوں کو گھور رہے تھے۔ جگو چاچا، اس شخص نے جیپ پر بیٹھے دوسرے شخص کو مخاطب کیا، کہیں یہ تو نہیں جو دیسی برقع پہن کر آ رہی ہے؟ تیرا دماغ تو خراب ہو گیا ہے نہیں ہے گامے؟ دوسرے شخص نے کہا جسے جگو چاچا کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا۔ تجھے ہر برقعے والی عورت پر نیلا ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ نیلا درانی تجھے ایسی چوٹ لگا کر بھاگی ہے جس سے تو زندگی بھر نہیں بھول سکے گا۔ اس لیے تو کہتا ہوں جگو چاچا سے کچھ سیکھ لے۔ ساری زندگی اس دھندے میں گزاری ہے، اڑتی چڑیا کے برگن لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں تم لوگوں کو وقت ضائع کر رہے ہو، اس طرح کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دوسرے شخص نے کوئی جواب نہیں دیا مگر نیلا نے قریب سے گزرتے ان کی یہ گفتگو سن لی تھی۔ اس نے برقعے کی جالی سے جگو چاچا کا نام دوسرے آدمی کو اچھی طرح دیکھ کر بھی لیا تھا۔ عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ سر کے بال سفید اور سفید مونچھیں جو ہونٹوں کے کنارے پر کسی قدر نیچے کو لٹکی ہوئی تھی۔ اس آدمی کو جانتے ہو؟ چند قدم آگے جا کر نیلا نے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ سفید مونچھوں والا تو جگو چاچا ہے، مالشیا ہے۔ پہلے پہلوانی کرتا تھا، پھر مالش کا کام شروع کر دیا۔ چوک پر رات کے وقت دھندا کیا کرتا تھا مگر اب کچھ عرصہ سے یہ کام بھی چھوڑ چکا ہے۔ اور دوسرا شخص اسے میں نہیں جانتا، اسماعیل نے کہا۔ اس شخص نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اب جلدی سے کسی تانگے پر بیٹھ چلو۔ اس آدمی کو شبہ ہو گیا ہے، نیلا نے کہا۔ کچھ اور آگے جا کر ایک تانگے پر بیٹھ گئے۔ اسماعیل نے تانگے والے کو چلنے کے لیے کہا، تانگا چل پڑا۔ نیلا نے غیر محسوس انداز میں گردن گھما کر دیکھا۔ موڑ پر کھڑی ہوئی جیپ میں بھی حرکت آ گئی تھی۔ تانگا مختلف سڑکوں پر چلتا رہا۔ گھوڑا بے حد مریل سا تھا، اسے چلانے والے کوچوان کو بار بار چابو استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔ نیلا برقعے کی جالی سے پیچھے والی جیپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گامے اور جگو کس کو شبہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔
لیکن ایک سڑک پر جیپ دائیں طرف مڑ گئی تو نائلہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ آدھے گھنٹے بعد نائلہ اکیلا کے گھر پہنچ گئی۔ اسماعیل دروازے سے واپس چلا گیا تھا۔ نائلہ نے شٹرکاک برقع واپس نہیں کیا تھا کہ شاید اس کی پھر ضرورت پڑ جائے۔ دلاور بھی چینی سے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی ناک ابھی تک کھلی ہوئی تو رخساروں پر آنکھ کے نیچے سیاہ دھبے کچھ اور بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ او خدا کا شکر تم خیریت سے واپس آ گئی نائلہ بیبی، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ دلاور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے اسپتال بھی گیا تھا۔ گیٹ کے سامنے پھلوں کے ایک ٹھیلے والے نے کچھ عجیب سی بات بتائی تھی۔ کوئی برقع پوش عورت کسی آدمی سے جیپ چھین کر بھاگ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں کہاں تلاش کروں۔ ٹھیلے والے نے ٹھیک ہی بتایا تھا۔ بدقسمتی سے میں بھی چکر میں آ گئی تھی۔ لیکن نائلہ درانی اب کسی عورت کا نام نہیں طوفان بن چکی ہے نائلہ۔ اسے قابو میں کرنا اب شبیر درانی جیسے گنڈوں اور بدماشوں کی بس کی بات نہیں رہی، نائلہ نے جواب دیا۔ لیکن پھر بھی نائلہ بیوی ہمیں فی الحال محتاط رہنا چاہیے، دلاور بولا۔ ان حالات میں ہمارے لیے رائے صاحب کی حویلی کا رخ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ شبیر درانی کو یقین ہوگا کہ تم وہاں ضرور جاؤ گی، اس کے آدمی جگہ جگہ گھاپ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ این ممکن ہے پولیس بھی وہاں تمہاری منتظر ہو۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، نائلہ نے جواب دیا۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس موقع پر حویلی سے دوری رہا جائے، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ جس لڑکی نے میری خاطر جان دی میں آخر وقت اس کا منہ نہیں دیکھ سکی۔ اسی دوران اکیلا بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ نائلہ اسے رضا کے بارے میں دوپہر کو ہی بتا دیا تھا۔ جب رائے منصور نے اسے فون پر اطلاع دی تھی وہ بھی افسوس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس رات نائلہ دیر تک جاگتی رہی۔ رضا کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتا، وہ رضا کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعہ اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔